بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 192 اور اس کی آیت نمبر 3 جو ہے وہ ہم نے شروع کی تھی کل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا حرمت علیکم المیتۃ، اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کیا ہے، والدم، دم مسفوح جو ذبح کرتے وقت خون بہتا ہے وہ خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، یہ بات کل ہم نے پڑھ لی تھی۔ آگے ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ جانور جو حلال کیا گیا ہے غیر اللہ کے نام پہ، وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ حلال ہے وہ بھی جانور حرام ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ اگر دل کے اندر یہ خیال ہے نا کہ فلاں ہستی کے نام کا یہ جانور ہے، فلاں ہستی کے نام کا، اور زبان سے آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، وہ جو دل کا خیال ہے اس خیال کی وجہ سے وہ جانور حرام ہو گیا۔ تو اسی طرح نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی ہو، کوئی بھی ہستی، اس کے نام پہ کوئی بھی جانور ذبح کیا جائے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ نبوی دور میں ایک بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بوانا نامی جگہ پہ نظر مانی ہے کہ اونٹ ذبح کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا وہاں پہ دور جاہلیت کا کوئی بت تھا؟ کہا نہیں۔ کہا دور جاہلیت کا کوئی میلہ ٹھیلا ہو، وہاں پہ کوئی عرس وغیرہ لگتا ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر جا کر ذبح کر لو، پھر ذبح کر لو۔ تو بہرحال عرب کے اندر تو فخر کے نام پہ بھی جانور ذبح ہوتے تھے۔ کسی جناب عربی شاعر نے کسی کا شعر سنا اور جناب تیڑ میں آ کر کہا جناب آج میں 100 اونٹ ذبح کر دوں گا۔ اسی طرح ایک بندہ تھا، اس نے کہا میں آج 100 اونٹ ذبح کروں گا صرف اپنے فخر کے لیے۔ تو 100 اونٹ ذبح ہو گئے، حضرت لوگوں کے اندر گوشت تقسیم بھی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے کہا سارا واپس کر دو، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا، اس نے اپنے فخر کے لیے کیا۔ فخر بھی غیر اللہ ہے۔ آپ اپنی انا کے لیے، اپنے آپ کے لیے میرا نام ہو، اس کے لیے اگر کوئی چیز ذبح کرتے ہیں، غریبوں میں بانٹتے ہیں تو وہ بھی غیر اللہ ہے، اپنی انا بھی غیر اللہ ہے۔ جانور کے گلے پر چھری اللہ کا نام لے کر اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جائے گا تو وہ حلال ہے، اس کے علاوہ وہ حلال نہیں ہے۔ تو غیر اللہ کے اندر آپ کوئی بھی ہے، کوئی بھی فوت شدہ ہے، آپ اس کی عقیدت کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، اس سے محبت کے نام پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا وہاں پہ چھوڑ آتے ہیں تو یہ ساری شکلیں حرام ہو گئی۔ وما اہل لغیر اللہ بہ۔ آگے ہے والمنخنقہ، منخنقہ کہتے ہیں وہ جانور جس کا گلا دب جائے، دم گھٹ کر مرنے والا جانور، خود بخود اس کا دم گھٹا تو وہ مر گیا، تو ایسا جانور حرام ہو گیا۔ والموقوذہ، موقوذہ کہتے ہیں وہ جانور جس کو مار پڑی ہو، ضرب لگے۔ عرب کے اندر لوگ لاٹھی مارتے تھے زور سے، بکری کو ماری، بکری مر گئی، بعد میں کھا لیتے تھے۔ تو ایسا جانور جس کو کوئی زوردار چیز لگی، ایکسیڈنٹ ہوا، حادثہ ہوا، کوئی بھی زوردار چیز لگی جس سے اچانک وہ مر گیا، وہ جانور حرام ہے، وہ کھانا حلال نہیں ہے۔ والمتردیہ، متردیہ کہتے ہیں اوپر سے نیچے گرنے والا جانور ہے، پہاڑی علاقوں میں پہاڑ سے گر کے جانور مر گیا، بکری مر گئی تو وہ حرام ہوگی۔ چھت سے گر کر بکرا مر گیا، بکری مر گئی، وہ حرام ہے۔ بیڈو مر گیا، کوئی بھی جانور حلال جانور اوپر سے نیچے گر کر مر گیا تو وہ حرام ہے۔ والنطیحہ، والنطیحہ کہتے ہیں سینگ مارا ہوا۔ بعض جانور بعض اوقات آپس میں لڑتے ہیں تو آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو سینگ مار دیا، اب سینگ لگنے سے جانور مر گیا، اگرچہ اس کا خون بھی نکل آئے پھر بھی وہ جانور حرام ہے، کیونکہ سینگ مارا ہوا جانور حرام ہے۔ وما اکل السبع، جس کو درندہ چیر پھاڑ ڈالے، ایک درندہ ہے اس نے آ کر جانور کو چیر پھاڑ ڈالا، ٹھیک ہے نا، چیر جانور کو مارا ہے،
وہ اپنا تھوڑا بہت لے کر چلا گیا، باقی جانور پڑا ہے، تازہ پڑا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے حرام ہے، ہم اس سے نہیں کھا سکتے۔ الا ما زکیتم، الا ما زکیتم، ہاں اگر تم اس کو ذبح کر لو۔ اب مسئلہ اس میں یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے آ کر یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اگر میں ایک جانور کو، مثال کے طور پر شکاری کتا ہوتا ہے، اس کو لوگ شکار کے لیے چھوڑتے ہیں، کہا اس شکاری کتے کو اگر میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑ دوں، ہرن پہ چھوڑ دوں، کسی بھی شکار پہ چھوڑ دوں، وہ شکاری کتا جا کر اس کو شکار کر لے، کیا میں کھا سکتا ہوں؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک اصول بیان کیا ہے۔ اصول یہ ہے، اگر وہ شکاری کتا اس جانور کو صرف پکڑ کے رکھتا ہے، بکری ہے، ہرن ہے، کوئی بھی حلال جانور ہے، شکاری کتا چھوڑا، کتے نے جا کر اس کو پکڑ لیا، اگر تو اس کو پکڑ کے رکھتا ہے، خود کھاتا نہیں ہے، تو وہ جانور آپ جائیں اس کو ذبح کر لیں، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا ہے، شکاری کتے نے اس کو گردن سے پکڑ لیا ہے، گردن سے پکڑنے کی وجہ سے وہ جانور مر گیا ہے، چونکہ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا تھا، تو وہ جانور آپ کے لیے حلال ہوگا۔ اگر اس کتے نے اس میں سے کچھ کھا لیا تو وہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ پھر اس نے اپنے لیے ذبح نہیں کیا، پھر اس نے اپنے لیے ذبح کیا، مالک کے لیے ذبح نہیں کیا۔ ہاں پکڑ کے رکھے، پکڑنے کی وجہ سے مر جائے پھر حلال ہے، خود کھا لے، تھوڑا سا بھی کھا لے تو وہ جانور حرام ہو گیا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم دیکھو اس شکاری کتے کے ساتھ کوئی اور کتا بھی شامل ہے، اب دو کتے ہیں، دونوں نے جانور کو پکڑا ہے، تو فرمایا یہ مت کھاؤ، اب تم نہیں جانتے کس کتے نے اس جانور کو پہلے پکڑا تھا، یہ حرام ہے۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر شکاری کتا آپ نے چھوڑا ہے، اس نے جا کر جانور پکڑ لیا، وہ حرام ہو گیا، چونکہ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا۔ تو ان احادیث سے بات یہ سمجھ آئی کہ اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ شکار کریں، شکاری کتا چھوڑیں، وہ آپ کے لیے پکڑ کر رکھے پھر بھی حلال ہے، اس کے پکڑنے کی وجہ سے جانور مر جائے پھر بھی حلال ہے، لیکن اگر وہ خود کھا لے حرام ہو گیا، اس کے ساتھ کوئی اور کتا ہے وہ بھی حرام ہو گیا۔ اگر بغیر بسم اللہ کے پڑھے آپ نے شکار کو چھوڑ دیا، اس نے جانور کو پکڑ لیا، تو وہ بھی حرام ہو گیا۔ اسی طرح آپ جانور کو تیر مارتے ہیں، آج کل گولی ہے، بندوق سے فائر کرتے ہیں، آپ نے فائر کیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، فائر لگا جانور کو، اس کا اگر خون بہہ گیا، گولی لگنے سے خون بہا، تو وہ جانور حلال ہے۔ اگر بعض اوقات شرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ خون نہیں نکلتا، وہ چوٹ پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور پرندے وغیرہ جو ہے وہ مر جاتے ہیں، تو اگر صرف چوٹ سے مرا ہے، اس کا خون نہیں نکلا، تو وہ پرندہ، وہ حلال جانور، وہ اس چوٹ کی وجہ سے اگر مر گیا ہے تو وہ حرام ہو گیا۔ بعض اوقات بڑے جانور ہوتے ہیں، قابو میں نہیں آتے، نقصان کر رہے ہوتے ہیں، بیل ہے بگڑ گیا ہے، وہ نقصان کر رہا ہے، انسانوں کا نقصان ہو رہا ہے، تو اسے اگر دور سے فائر مارتے ہیں، گولی مارتے ہیں، تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے دور سے گولی مار دیں، وہ گولی جا کر لگے اور اس سے اس جانور کا خون بہہ جائے تو وہ حلال ہے۔ اگر زندہ ہے تو آپ اسے پکڑ کر چھری پھیر سکتے ہیں، وہ الا ما زکیتم کے تحت۔ اگر زندہ نہیں ہے، مر گیا ہے، تو پھر بھی حلال ہے، لیکن اگر خون نہیں نکلا تو پھر حرام ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر ہم تیر ماریں جانور کو، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تیر کی نوک لگے، خون نکل آئے، پھر حلال ہے۔ اگر نوک نہیں لگی، ترچھواں تیر جا کر لگا ہے، ایک سائڈ لگی ہے اور ضرب لگنے سے مر گیا ہے، خون نہیں نکلا، تو پھر فرمایا وہ جانور حرام ہو گیا۔ تو یہ اصول ہے، الا ما زکیتم، مگر اس کو تم ذبح کر لو۔ اس کا تعلق ان تمام کے ساتھ ہے۔ کسی جانور کا گلا گھٹ رہا تھا، ابھی سانسیں ہیں، آپ اسے چھری پھیر لیں۔ کسی جانور کو ضرب لگی ہے، اوپر سے نیچے گرا ہے، ابھی زندہ ہے، آپ اسے چھری پھیر لیں۔ حادثہ ہو گیا، جانور کو ہٹ لگی ہے، لیکن اگر اس کے اندر سانس باقی ہے، آپ چھری پھیر لیں اسے۔ کسی کو سینگ لگا ہے لیکن ابھی سانس باقی ہے، آپ چھری پھیر لیں۔ درندے نے پکڑا، اسے پکڑ کر چھوڑ دیا، زخمی ہے،
مرا نہیں ہے، مرنے کے قریب ہے، اگر آپ اسے چھری پھیر لیں تو یہ ساری صورتوں میں اگر آپ اسے زندہ ہونے کی حالت میں پا لیں اور اسے چھری پھیر دیں تو وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ اس میں ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، کل ہماری دشمن کے ساتھ لڑائی ہے، ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، تو اگر ہم کسی اور کانٹے دار چیز کے ساتھ، نوکدار چیز کے ساتھ جانور کو ذبح کر دیں تو کیا وہ حلال ہے؟ یہاں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول بیان کیا، اصول وہی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جون سی مرضی چیز کے ساتھ پکڑو، جانور کو ذبح کرو، لیکن اصول یہ ہے کہ خون نکلنا چاہیے، اگر خون نکلا ہے وہ حلال ہے۔ پتھر کے ساتھ، ایک صحابیہ تھی، اس نے پتھر کے ساتھ پکڑ کے اپنی بکری ذبح کر لی، تو فرمایا اگر خون نکل آئے تو حلال ہے، اگر خون نہیں نکلا تو حرام ہے، کیونکہ دم مسفوح حرام ہے۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتوں کو مستثنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی پرانی دانت پڑا ہے کسی بڑے جانور کا، اس کے ساتھ پکڑ کر ذبح نہیں کرنا، فرمایا دانت جو ہے یہ ہڈی ہے اور ہڈی کے ساتھ ذبح کرنا منع ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ناخن کے ساتھ، ناخن کے ساتھ، دانت کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا منع ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نوکدار چیز ہے، کوئی جھاڑی ہے، کوئی درخت کی ایسی شاخ ہے یا کوئی پتھر وغیرہ کوئی بھی چیز ہے، اس کے ساتھ آپ پکڑ کر ذبح کر لیں، اس کا خون نکل آیا ہے تو وہ جانور جو ہے وہ حلال ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں خوشی کے موقع پہ، غمی کے موقع پہ مرغیاں ہوتی ہیں بلالر، تو اس کو وہ ساتھ ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ چھریاں پھر رہی ہیں، یہ جانور بھی حرام ہو رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہم 1.5 لاکھ کا جانور لے لیتے ہیں، مرغیاں لے لیتے ہیں وہاں سے، اگر 1.5 لاکھ بھر لیا ہے، 2,000 کسی بندے کو دیں، اس کو وہاں پہ کھڑا کریں کہ تکبیر پڑھنی ہے، یا کم از کم جو ذبح کر رہا ہے دیکھنا ہے یہ تکبیر پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ 1.5 لاکھ دے کے ہم یہ 2,000 بچا کے وہ تکبیر ہی نہیں پڑھ رہا، سگریٹ اس نے لگائی ہے، باتیں کیا جا رہا، چھری پھیری جا رہا ہے، تو یہ جانور حرام ہو رہے ہیں۔ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ابھی، جب تک حلال جانور پہ اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا وہ حرام ہے۔ مشین کے ساتھ جانور ذبح ہو رہے، پوری پوری گردن اتاری جا رہی، یک بار کی گردن اتارنا حرام ہے، منع ہے۔ گردن اتاریں، اسے چھوڑ دیں، اس کا خون سارا نکل آئے، وہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کے بعد گردن اتاریں۔ تو مسنون طریقے کے علاوہ جب ذبح کرتے ہیں تو جانور حرام ہو جاتا ہے، تو مسنون طریقے کے مطابق جانور جو ہے وہ ذبح کرنا چاہیے۔ وما ذبح علی النصب، نصب کہتے ہیں کوئی آستانہ، پیچھے ہم نے پڑھا لغیر اللہ، غیر اللہ کہاں؟ کسی بھی جگہ پہ جا کے اپنے گھر میں ہی آپ اگر غیر اللہ کی نیت کر کے جانور ذبح کرتے وہ حرام ہے۔ ایک ہے کسی ایسی جگہ پر لے کر جاتے ہیں جہاں بت تھا، جہاں کوئی خاص ہستی کا قرب تھا، وہاں پہ لے جا کے اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرتے ہیں، وہ پھر بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے کسی آستانے پر لے جا کے اسے چھری پھیری۔ تو کسی آستانے پہ، کسی قبر پہ، کسی بھی جگہ پہ جہاں غیر اللہ کے نام کی عبادت ہوتی ہے، غیر اللہ کے نام کی طرف چیزیں منسوب ہیں، آپ وہاں پہ جا کے اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کریں گے، حرام ہے۔ تو وما ذبح علی النصب، جو بھی ذبح کیا گیا ہو غیر کسی خاص پتھر، درخت، انسان کے نام پر، تو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔